یہ روشن رائے ہیں نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کے صحابہ کا حضور علیہ السلام کے ساتھ تعلق، یہ ہمارے لیے مینارہ نور ہے۔ اور یہ یاد رکھیں، صبح قیامت تک کے لیے کوئی مومن اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، کوئی ایمان والا اس وقت تک سچا مومن اور سچا ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے ایمان میں صحابہ کے ایمان کا رنگ نظر نہ آ رہا۔ جب تک اس کے ایمان میں صحابہ کے ایمان کا رنگ نہ ہوگا، جب تک اس کا ایمان صحابہ کے ایمان کی طرز پہ نہ ہوگا، جب تک رسول اللہ سے محبت صحابہ کی محبت کی طرز پہ نہ ہوگی، اس وقت تک انسان کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ اور قرآن مقدس کی دلیلوں سے، حیات بینات سے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی احادیث سے اور کتب سیر کی اور تاریخ کی روشن اور واضح دلیلوں سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ رسول پاک کے صحابہ کا تعلق رسول پاک کے ساتھ ایسا تھا کہ اپنی جانوں سے بھی بڑھ کر، اپنے والدین سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بڑھ کر، قبیلے برادری سے بڑھ کر، تعلق داری رشتہ داری سے بڑھ کر، دوستی سے بڑھ کر، یاری سے بڑھ کر، کاروبار سے بڑھ کر، گھر بار سے بڑھ کر، جس شخصیت سے سب سے زیادہ محبت صحابہ کرام کرتے تھے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات۔ حضور کی آل بیت سے، اپنی آل بیت سے بڑھ کر رسول اللہ کی آل بیت سے محبت تھی، اپنی ذات سے بڑھ کر رسول اللہ کی ذات سے محبت تھی، اپنی اولاد سے بڑھ کر رسول اللہ کی اولاد سے محبت تھی۔ کسی کو خاطر میں نہیں لاتے تھے۔ جو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کے مخالف آ کے کھڑا ہوتا، رسول پاک کا دشمن یا دشمنوں کا دوست جسے گردانتے اسے قابل نفرت ٹھہراتے۔ اور یہی ان کی صفت ہے، یہی ان کی وہ شان ہے جیسے اللہ نے قرآن مقدس کی سورہ المجادلہ میں بیان کر کے صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا، یہ کون لوگ ہیں جو نبی کے معاملے میں کسی کو خاطر میں نہیں لاتے۔ جب معاملہ نبی کی عزت کا ہو، جب معاملہ نبی کی ختم نبوت کا ہو، جب معاملہ نبی کی ناموس کا ہو، جب معاملہ نبی کی شان کا ہو، جب معاملہ نبی سے عقیدت کا ہو، جب معاملہ نبی سے تعلق کا ہو، تو کرتے کیا ہے؟ رشتہ داری، برادری، کنبہ، قبیلہ، ماں باپ، بہن بھائی، اولاد، سب کو چھوڑ دیتے ہیں۔ مالک جنہوں نے تیرے نبی کی خاطر سب کو چھوڑا ہے، ماں باپ چھوڑے ہیں، بہن بھائی چھوڑے ہیں، اولاد بیٹے چھوڑے ہیں، رشتہ داری برادری چھوڑی ہے، کاروبار اور تعلق چھوڑا ہے، سب کچھ چھوڑا ہے، یہ ہے کون؟ مالک ارض و سما فرماتا ہے اولئک حزب اللہ، جنہوں نے سب کچھ میرے نبی پہ وار دیا ہے۔ اب تم صبح قیامت تک کے لیے سن لو، یہ اللہ کی جماعت ہے۔ اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہے۔ اور قربان جائے کوئی کس پارٹی سے تعلق جوڑتا ہے، کوئی کس جماعت سے تعلق جوڑتا ہے اور خود اعلان کرتا ہے لوگوں میں فلاں جماعت سے ہوں، میرا تعلق فلاں پارٹی سے ہے، میں فلاں قبیلے سے ہوں۔ اور رب کی دھرتی پر یہ کیسے سچے لوگ ہیں، کتنا ستھرا پاکیزہ کردار ہے، ظاہر کی طرح سے باطن بھی کتنا اجلا ہے، یہ چپ کر کے بیٹھے ہیں۔ پروردگار فرماتا ہے اولئک حزب اللہ، یہ سارے اللہ کی جماعت سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں۔ کس وجہ سے؟ پروردگار عالم نے فرمایا کہ اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہے۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ، ہرگز آپ نہیں پائیں گے اس قوم کو جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھے، میں کچھ بھی ہو جائے۔ ان لوگوں کی یہ شان ہوتی ہے کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمنوں سے محبت نہیں کرتے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمنوں سے محبت، ان سے عقیدت، ان سے ان کی مودت، ان سے ان کا پیار، ان سے ان کا تعلق ہے نہیں ہوتا۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ کوئی بارڈر پار کا ایسا شخص ہو جو اللہ رسول کا دشمن ہو، ایسا نہیں ہے کہ ان کے دشمنوں میں سے ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لو کانوا آباہم، اگرچہ ان کے باپ دادا ہی کیوں نہ ہو، رسول کے دشمن ہو جائیں تو یہ اس سے محبت نہیں کرتے۔ او ابناہم،
کے بیٹے ہی کیوں نہ ہو یہ دنیا پر واضح کرتے ہیں، اور باپ اور بیٹا بعد میں ہے، رسول اللہ کی ذات پہلے ہے، اور یہ ان کی شان ہے۔ او اخوانہم، یا ان کے اپنے بھائی کیوں نہ ہو، او عشیرتہم، ان کی رشتہ داری برادری کیوں نہ ہو، خاندان ہو، کنبہ قبیلہ ہو، یہ کسی کو خاطر میں نہیں لے آتے۔ اللہ فرماتے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں پر اللہ نے ایمان لکھ دیا، اللہ نے ان کے دلوں پر ایمان کو لکھ دیا ہے۔ اور دوسری آیہ مبارکہ میں تو محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی زبان نبوت سے یہ پیغام پہنچایا ہے، کل اے محبوب آپ یہ اعلان فرمائیں، ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارت تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ۔ محبوب آپ ان کے سامنے یہ اعلان کریں، کان کھول کے یہ سن لو، ان کان آباؤکم، اگر تمہارے باپ دادا والدین تمہارے یا آبا و اجداد، او ابناکم، یا تمہارے بیٹے پوتے، تمہاری نسل، تمہاری اصل یا تمہاری نسل، کتنا واضح پیغام ہے، تمہاری اصل یا تمہاری نسل، آباؤکم وابناؤکم، تمہارے ماں باپ دادا آبا و اجداد یا تمہاری اولادیں، واخوانکم، یا تمہارے بھائی، وازواجکم، تمہاری بیویاں یا بیویوں کے لیے تمہارے شوہر، وعشیرتکم، تمہارے رشتہ دار، تمہاری برادری کنبہ قبیلہ، واموال اقترفتموها، تمہارا کمایا ہوا پیسہ، تمہارا کمایا ہوا مال، وتجارت تخشون کسادها، اور تمہاری وہ تجارت جس میں ہر لمحہ تمہیں نقصان کا خطرہ رہتا ہے، وہ مساکن ترضونها، تمہارے بنائے ہوئے سونے سونے گھر، تمہارے محلات، تمہاری کوٹھیاں بنگلے اور تمہاری کاریں، یہ سارا کچھ کیا؟ تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہاری برادری، تمہارا مال، تمہاری تجارت اور تمہارا گھر بار، ان 8 چیزوں کو بیان کر کے میرے مالک نے فرمایا سنو، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، اگر یہ سارا کچھ تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول سے اور اللہ کے راستے میں جہاد سے زیادہ پیارا ہے تو پھر کان کھول کے سن لو، فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، انتظار کرو یہاں تک کہ تم پہ اللہ کا عذاب ٹوٹ پڑے، اللہ تمہارے بارے میں یہ فیصلہ کر دے۔ اس لیے کہ مومن کی یہ شان ہی نہیں ہے، یہ جو 8 چیزیں قرآن نے بیان فرمائی ہے، فرمایا ان سے محبت فطری ہے، تمہیں ان سے محبت ہے، ہوگی، رہے، ہم منع نہیں کرتے، لیکن یہ یاد رکھو ان میں سے کسی کی محبت اللہ رسول کی محبت پہ غالب نہ آئے، بلکہ دنیا کے ہر رشتے اور ہر چیز کی محبت یہ نیچے نیچے رہنی چاہیے، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت سب سے اوپر آنی چاہیے۔ اگر ایسا نہ ہوا تو فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، یاد رکھو اگر ایسا نہ ہوا، اگر تمہاری بیٹوں کی محبت، اولاد کی محبت، ماں باپ کی محبت، تمہارے گھر بار کی، معیشت کی، کاروبار کی، تجارت کی محبت، اگر اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت پہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ غالب آ گئی، تم نے کبھی تجارت کی وجہ سے رسول اللہ کی عزت پر اگر کمپرومائز کر لیا کہ معیشت برباد ہو جائے گی، اگر پیسوں کی وجہ سے واموال اقترفتموها، اپنے کمائے ہوئے پیسے کی وجہ سے اگر تم نے کمپرومائز کر لیا اور یہاں کے مصلحت کا شکار ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، ناموس اور ختم نبوت کے معاملے میں، وہ مساکن ترضونها، تمہارے بنائے ہوئے محل، تمہاری کوٹھیاں اور بنگلے، تمہارے بنائے ہوئے ریسٹ ہاؤس، اگر تمہیں رسول اللہ کی عزت پر پیرا دینے سے آڑ بن گئے، رکاوٹ بنے، فتربصوا، پھر انتظار کرو کہ ہم نے تم پر کار خداوندی کو نازل کر دینا ہے، اس لیے کہ اس بات کو پلے باندھ لو، نمازیں ساری بعد میں ہیں، روزے بعد میں ہیں، ذہن میں یہ رکھ لو، نمازیں دن میں 5 مرتبہ فرض ہیں، زکوٰۃ سال میں 1 مرتبہ فرض ہے، حج سال میں 1 مرتبہ فرض ہے، روزے
پورے سال میں 1 مہینہ فرض ہے، لیکن رسول اللہ کی عزت کا تحفظ زندگی کے ہر لمحے میں تمہاری اوپر فرض قرار دے دیا گیا ہے۔ یہ بات تمہیں پتا ہونی چاہیے کہ نماز اچھی، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، حج اچھا، مگر باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا جب تک نہ کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی عزت پر خدا شاہد ہے کہ کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔